بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر دعا اس وقت تک حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جو شخص جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان میں سے 70 آخرت کی حاجتوں میں سے اور 30 دنیا کی حاجتوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس درود کو میری قبر میں اس طرح مجھ پر پیش کرتا ہے جس طرح تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مجھے اس آدمی کا نام اور اس کا نسب بما قبیلہ بتاتا ہے۔ پھر میں اس کے نام و نسب کو اپنے پاس سفید کاغذ میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر بھیجا ہوا درود پل صراط پر نور بن جائے گا، اور جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جرار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرائض حج ادا کرو، بے شک اس کا اجر اللہ کی راہ میں لڑنے جانے والے 20 غزوات سے بھی زیادہ ہے، اور مجھ پر درود بھیجنے کا ثواب ان سب کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ اپنی دعا میں یوں کہے کہ اللہ تو اپنے رسول اور بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر رحمت نازل فرمائے، اس کا صدقہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مندہ بیان فرماتے ہیں، میں نے حمزہ بن محمد حافظ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا، بس میں صلی اللہ علیہ کے بعد وسلم نہیں لکھتا تھا۔ تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے مجھے فرمایا، تو اپنی کتاب میں مجھ پر مکمل درود کیوں نہیں لکھتا؟ حضرت محمد بن ابی سلیمان الوراق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بخشش اللہ نے کس عمل کی وجہ سے فرمائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود لکھنے کی وجہ سے۔